تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کیفا کیسے، کیفا کیسے، کیفا حالوں کا تیرا حال کیا ہے، کیفا انتا تو اس کی طرح یہ کیفا کیسے، تکفرون باللہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ حالانکہ تم تھے، یہ کانا یہ ماضی کی طرف جاتا ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم بالکل مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، فَأَحْيَاكُمْ احیا یحیی احیا زندہ کرنا، تو اس رب نے تم کو زندہ کیا۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کی، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی، بلکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب زمین اور آسمان ہی نہیں تھے، تو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم کچھ بھی نہیں تھے، فَأَحْيَاكُمْ اس رب نے تم کو پیدا فرمایا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا، یعنی تمہیں پھر مارے گا۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر اس کام کے بعد یہ کام، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اس کے بعد اس کی طرف لٹائے جاؤ گے محشر کے میدان میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے کتنی بڑی دلیل کے ساتھ یہ بات، اور اس بات کو کہ یہ بعد والی زندگی کو تو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن پہلی دو جو ہے ان کو سارے مانتے ہیں، کہ ایک زمانہ تھا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر احیاکم پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو اس نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو زندگی دی، پھر جب وہ رب چاہتا ہے تو ثم یمیتکم پھر بندے کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، بندے کو نہیں پتا کہ کب ہوگا، اب بندے کو نہ آنے کا پتا اور نہ جانے کا پتا۔ پھر ہے ثم یحییکم تم پھر جب قبروں میں چلے جاؤ گے تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر تمہیں اٹھائے گا۔ یہ جو زندگی ہے نا یہ قبر سے اٹھانے والی، اس کو صرف مسلمان مانتے ہیں، باقی کوئی نہیں مانتا۔ اگر وہ مانتے ہوں تو یہ جس طرح وہ انڈیا میں آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے میتوں کو، تو وہ اسی تصور سے کہ بس یہ آپ ختم ہو گیا، اس نے آپ دوبارہ کچھ نہیں کرنا ہے، نہ اس کے آپ ساتھ آگے کچھ ہوگا نہ یہ دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ یہ ایک ہندو کا بڑا پرانا ایک جو عقیدہ آ رہا ہے، لیکن وہ رب فرماتا ہے ثم یحییکم اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر وہ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ بس اس کی آواز پیدا ہوگی کہ سارے قبروں سے باہر نکل جائیں گے اور دوڑنے لگیں گے۔ یہ سورہ یاسین شریف ہے۔ تو پھر بندے جو ہے وہ اپنا حساب کتاب پیش کرنے کے لیے اللہ کی طرف لوٹیں گے، اس میدان میں جا کر اکٹھے ہوں گے، اور پھر حساب کتاب ہوگا، پھر پرسرات ہوگا، پھر آگے کیا کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کی یہ تین جو مختلف اللہ رب العالمین نے مرحلے بیان فرمائے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ آج بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں لیکن جس کو وہ چاہے اولاد دے، جس کو نہ چاہے نہ، لیکن کوئی کہیں سے خرید نہیں سکتا۔
یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں کہ بندے کو وہ کتنی عمر دے گا یہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جوانی میں جس دنیا کو چھوڑے گا یا بڑھاپے میں جائے گا، یا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سارے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ اپنی امانت واپس لے، کھٹانا بکرے پھیرنے، تو یہ مرحلہ بھی آتا ہے۔ اور پھر جب قبر میں زندگی کے اس کے دو مرحلے، ایک مرحلہ ہے پہلا، اور یہ بڑی مستند احادیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دفن کرنے والے دفن کر کے مٹی ڈال کر وہاں چلتے پھرتے ہو رہے ہوتے ہیں تو میت جو ہے اس کی روح واپس آتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ وہ اوپر پھرنے والوں کی جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اس سے اگلی دلیل یہ ہے کہ جب وہ زندہ ہو جاتا ہے تو پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو یقعدان ہی، اس کو وہ دونوں بٹھاتے ہیں۔ ظاہر آپ وہ زندہ ہے تو بیٹھے گا، بیٹھتے ہیں تو پھر پہلے پوچھتا ہے ایک من ربوں کا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ہاں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اگر یہ دو سوال ٹھیک ہو گئے تو پھر بھی تیسرا جو ہے وہ اصل سوال ہوا ہے، ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، تو مومن کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ موجود ہو جائے گی، یا آپ بنفس نفیس موجود ہو جائیں گے یا آپ کی صورت موجود ہو جائے گی اگر وہ بندہ مومن ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو کوئی ولایت کے کسی اہم درجے پر فائز تھے اور وہاں انہیں موت آ گئی اسی حالت میں، تو ایمان کی حالت میں موت کا آنا اور پھر اس مقام پر آنا یہ تو بڑے فضیلت کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس بندے کی، علماء نے، کہ اس بندے کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اس سے کیا پوچھتے ہو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہ علماء کرام کی جو سیرت اور احوال ہیں، بعض لوگوں نے ان کو خوابوں میں دیکھا، بعض نے الہام سے دیکھا، بعض نے کشف سے دیکھا۔ یہ کشف جو ہے نا اس کو ہر کوئی مانتا ہے، یہ کشف یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی عبادت، ریاضت، نیکی اور توجہ اللہ کے درجات سے گزرتے گزرتے ایک وقت اس پر آتا ہے کہ اس کا یہ دل کھول دیا جاتا ہے۔ کشف کا معنی ہی ہوتا ہے کشف کھولنا۔ جب دل اس کا کھلتا ہے تو بیٹھا ہوا یہاں ہے، آنکھیں بند کرے گا تو 7 زمینیں نیچے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آج کی سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے۔ ویا نہیں کیمرے لگ رہے ہیں کیڑی کڑی جو ہوتا ہے دیکھن کڑی جو ہونے، اگر امریکہ میں بیٹھ کر ڈرون سے افغانستان کے پہاڑوں میں پٹھان دیکھے جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ تو ہے نا، یہ نہیں ہو ہی سکنا چاہیے، کیونکہ میں نہیں کر سکتا اس لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ تو بات نہیں ہے۔ تو یہ کشف کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی یعنی عطا سے ہوتا ہے، اور اگر وہ بندہ یہاں بیٹھے نظر بند کرے اوپر دیکھنا چاہے تو وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، ایسی کوئی بات۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے آپ نے ان فرشتوں کو دیکھا ہے، یہ دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں نظر نہیں آتے تو یہ تو ہمارا قصور ہے نا۔ لیکن ایسی قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کس گناہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے ساری خواہشات کو، سارے خیالات کو، ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے نا، تو جن کو یہ مشکل ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ ایک اندھا آدمی کہے کہ مجھے نظر نہیں آتا تو سارے اندھے ہو گئے ہیں، یہ بات تو نہیں۔
پھر جن کی نظر ہے ان کی ہے، جہاں تک کسی کی پہنچتی ہے. کئی ایسے ہیں جو یہ صرف راستہ دیکھتے ہیں، آگے کچھ نہیں دیکھ سکتے. کچھ ایسے ہیں جو ابھی 29ویں کا چاند بس مطلب آیا تو وہ تو کوئی ہو نظر جو ہے یہ 100% سے لے کر یہ 1% تک یہ اتنے اس کے درجے ہیں، یہ تو ڈاکٹروں کے پاس ہیں. تو اسی طرح ایمان کے درجے بھی ہیں، اور اعلیٰ درجے کا ایمان جب کسی شخص کے اندر آ جائے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ سب روشنی روشنی ہوتی ہے، وہ سب روشنی روشنی ہوتی ہے. اور آج کل چونکہ پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ جو 2 نمبری ہے، یعنی دوسرا نمبر، یہ کس چیز میں پیدا نہیں ہو؟ نقل. اصل کی نقل ہر چیز کی ہے. لوگ یہاں خدا بنے یا نہیں زمین پر؟ ذرا سوچے نا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کا بھی اس کی بھی نقل آ گئی تو پھر باقی بچے گا کون؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن وہ پرلے درجے کے وہ جاہل تھے، لیکن نبی بننے کا دعویٰ تو انہوں نے کیا. اسی طرح یہ پیری فقیری، ایسے لوگ بھی جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پتہ ہی نہیں، وہ بھی بعض اوقات اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ درجے کا. تو جب اللہ تعالیٰ کی نقل آئی، نبیوں کی نقل آئی اور سارے لوگوں کی آئی، اور ہمارے پاکستان میں تو کتنے جو ہے وہ جعلی ڈگری سے پائلٹ بن گئے، کوئی سائنسدان بن گئے، کوئی کچھ بن گئے. یہ 2 نمبر کاروبار جو ہے نا، اس نے سب کچھ تباہ کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی اس کی مثل بننے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور 2 نمبر، تو اب اس 2 نمبر کی وجہ سے اصل خدا کو بھی بندہ فراموش نہیں کر سکتا، نہیں تو وہ ایمان سے جائے گا. اب نقل کی وجہ سے اصل کو چھوڑ دیا جائے. انبیاء لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب جو اصلی نبی ہیں ان کو بھی ماننا چھوڑ دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک اصلیت کی بات ہے، اصل اپنی اصل پر قائم ہے، اور جو 2 نمبر بات ہوتی ہے وہ ہوا کا ایک بلبلا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کبھی قائم نہیں رہتا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم میری ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت میں دوں گا. کتنے لوگ ہیں جو کئی حادثوں میں، یہ پچھلے عرصے میں آپ نے نام سنا تھا کراچی میں، ایک آدمی جہاز سے، وہ باقی سارے مار گئے اور وہ اس کو کوئی پتہ خراش تک بھی نہیں ہے. وہ جو جہاز پھٹا نیچے زمین پہ گیا، وہ باہر نکلا اور گھر کی طرف چلا. تو یہ کیوں؟ کہ اس نے اس کو زندگی دی، موت نہیں دی. باقی سارے جو ہیں ان کو موت آ گئی. تو زندہ بھی وہی کرتا ہے اپنی مرضی سے، موت بھی وہی دیتا ہے. پھر اس رب نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اٹھاؤں گا. یہ جو اٹھانے والی بات ہے نا، یہ اگر بندے کے ذہن میں رہے تو پھر اس دنیا میں پھر اس کا دل نہیں لگتا، بلکہ وہ اس دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ وہ بڑی لمبی زندگی ہے، تنہائی کی زندگی ہے، قبر کی تاریکی کی زندگی ہے. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہی سوچ جو ہے اس کو تصوف یا صوفیاء کی زندگی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہچان کی توفیق عطا فرمائے.